آج کی کہانی عام کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی داستان ہے جو سن کر آپ کی آنکھوں میں نمی آ جائے گی اور دل کو سکون ملے گا۔ یہ کہانی ہے ایک غریب لڑکے اور ایک جن زادی کی محبت کی، لیکن اس میں ایک ایسا سبق چھپا ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کہانی کا مکمل انجام جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اندھیری رات ہے، ایک چھوٹے گاؤں کے کنارے پر کچی جھونپڑی دکھائی دیتی ہے۔ بارش کے پانی سے چھت ٹپک رہی ہے۔ اندر ایک دبلا پتلا لڑکا عفان بوسیدہ کپڑوں میں بیٹھا ہے۔ اس کی ماں کھانسی کے دورے سے نڈھال ہے۔ عفان کے چہرے پر فکر اور تھکن کے آثار نمایاں ہیں۔ اللہ، کب تک یہ غربت کا اندھیرا رہے گا؟ کب ہمیں سکون ملے گا؟ ماحول میں مایوسی اور بھوک کی خاموشی ہے۔ اگلی رات عفان لکڑیاں کاٹنے کے بعد دیر سے واپس آتا ہے۔ گاؤں سے جنگل کے راستے پر ایک پرانا قبرستان پڑتا ہے۔ ہوا تیز چل رہی ہے۔ قبروں کے درمیان پرانے درختوں کی ٹہنیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے۔ اچانک اسے عورت کی ہنسی سنائی دیتی ہے، لیکن ارد گرد کوئی نہیں۔ عفان دل ہی دل میں کلمہ پڑھتا ہے اور قدم تیز کرتا ہے، لیکن اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے قریب سے گزرتا ہے اور ایک سایہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ روشنی کی ہلکی سی لپک اور پھر ایک خوبصورت لڑکی نمودار ہوتی ہے۔ اس کے بال لمبے اور آنکھیں چمکدار ہیں، مگر اس کی ہنسی میں ایک عجیب سا ڈر ہے۔ ڈرو مت، میرا نام نائلہ ہے، عفان کانپتی آواز میں کہتا ہے۔ عفان، یہ کون سی جگہ ہے؟ تم کون ہو؟ لڑکی کی مسکراہٹ لمحے بھر کے لیے ڈرونی بن جاتی ہے۔ نائلہ، میں انسان نہیں، ایک جن زادی ہوں۔ فضا میں بجلی کی کڑک سنائی دیتی ہے۔ عفان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ اگلے دنوں میں نائلہ بار بار عفان کے سامنے آتی ہے، کبھی جنگل کے کنارے، کبھی قبرستان کے پاس۔ وہ ہر بار خوبصورتی اور معصومیت کے ساتھ بات کرتی ہے، لیکن ماحول ہمیشہ سنسان اور خوفناک ہوتا ہے۔ نائلہ، عفان، تمہاری غربت مجھے دکھ دیتی ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں خزانے دے سکتی ہوں، عفان سخت لہجے میں کہتا ہے۔ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں حرام شیطانی مدد کبھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ سن کر نائلہ کی آنکھوں میں غصے اور پھر محبت کی چمک ایک ساتھ ابھرتی ہے۔ نائلہ اب کھل کر عفان کے قریب آنے لگتی ہے۔ ایک رات وہ جنگل میں ظاہر ہوتی ہے اور کہتی ہے، نائلہ، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ تمہارا صبر اور ایمان مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ عفان خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں ڈر بھی ہے اور کشش بھی۔ وہ سوچتا ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ جن زادی کی محبت، آزمائش۔ اس دوران درختوں میں سرسراہٹ بڑھ جاتی ہے اور فضا مزید خوفناک ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ عفان اکثر رات کو غائب رہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنات کے اثر میں ہے۔ ایک بزرگ مولوی صاحب اسے بلا کر نصیحت کرتے ہیں۔ مولوی صاحب، بیٹا، جنات انسانوں کے دوست نہیں بنتے۔ یہ محبت نہیں، یہ شیطان کا جال ہے۔ قرآن اور دعاؤں کو مضبوطی سے پکڑو۔ عفان کا دل مزید الجھ جاتا ہے۔ ایک رات جب عفان جنگل سے گزرتا ہے تو نائلہ اچانک ظاہر ہوتی ہے۔ اس بار اس کی آنکھوں میں سرخی ہے اور آواز بھاری۔ عفان، تم مجھے کیوں رد کرتے ہو؟ میں تمہیں سب کچھ دے سکتی ہوں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے بھیانک شکل اختیار کرتی ہے، لمبے ناخن، سرخ آنکھیں اور خون جیسی مسکراہٹ۔ عفان پیچھے ہٹتا ہے اور بلند آواز میں کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ روشنی کا ہالہ بن کر نائلہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگتے ہیں۔ نائلہ اگلی بار روتی ہوئی آتی ہے۔ نائلہ، میں چاہتی ہوں کہ مجھے سکون ملے۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ عفان حیران رہ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آنسو زمین پر گر کر دھوئی میں بدل رہے ہیں۔ عفان فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسے اسلام کی طرف بلائے گا۔ ایک سنسان قبرستان میں وہ قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے۔ ماحول میں عجیب بھاری پن ہے، ہوائیں شور مچاتی ہیں، درخت ہلتے ہیں۔ نائلہ چیخنے لگتی ہے۔ نائلہ،
ये आवाज मुझे जला रही है, लेकिन मेरा दिल सुकून पा रहा है। आखिरकार वो गिर कर कहती है, नाइला, मैं एक अल्लाह को मानती हूँ, मुझे भी ईमान की रोशनी नसीब कर दो। इस लम्हे आसमान पर बादल छुपते हैं और चांदनी कब्रिस्तान को रोशन कर देती है। वक्त गुजरता है, नाइला अब नूरानी और पुरसुकून नजर आती है। वो कहती है, अफान, अब मेरा रास्ता तुमसे अलग है। इंसान और जिन का साथ मुमकिन नहीं, लेकिन तुमने मेरी रूह को सुकून दिया, मुझे अल्लाह की याद दिलाई। वो रोशनी में बदल कर गायब हो जाती है। अफान तन्हा रह जाता है, लेकिन इसके दिल में ईमान की मजबूती और सुकून उतर आता है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हर मोहब्बत सही नहीं होती, कभी ये आजमाइश भी हो सकती है। असल मोहब्बत वो है जो हमें अल्लाह के करीब करे, ना कि अंधेरों में धकेल दे।